حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا احدثکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتاؤں جو کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے زیادہ بڑی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، بلا، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، کہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ اس روایت کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، اور یہاں اس بات کو بیان کیا ہے کہ والدین کی نافرمانی یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت مطہرہ نے جیسے اللہ کی بندگی کرنے کا اور اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے پر ترغیب دی ہے، اور ایک اللہ پر ایمان لانا اور ایک اللہ پر یقین رکھنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اس کا جتنا اہتمام سے بیان کیا ہے، اسی طرح شریعت مطہرہ نے اس بات کو بھی بیان کیا ہے کہ والدین کی نافرمانی نہ کی جائے۔ چنانچہ خود قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور اسی کے ساتھ ساتھ ذکر کیا کیا کہ والدین کی فرما برداری، یہ بہت ضروری ہے۔ ایک روایت کے اندر ارشاد گرامی ہے کہ دنیا کے اندر انسان سے جو کوتاہیاں ہوتی ہیں، ان میں سے والدین کی نافرمانی ایسا عمل ہے کہ جس کا بدلہ دنیا میں ہی مل جاتا ہے۔ اب سوال ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی ذرا غور کرے کہ مجھ سے کتنی والدین کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ اپنے والدین کو کیا کچھ کہہ دیتے ہیں، ان کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کی حکم عدولی کرتے ہیں، ان کے دل دکھاتے ہیں، ان کے ساتھ ایسا سلوک رکھتے ہیں جو آدمی کسی پرائے کے ساتھ بھی نہیں رکھتا، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ تو میرا حق تھا کہ میں نے یہ کیا، والدین کیوں ناراض ہو گئے؟ والدین کو راضی کرنا یہ ایک مستقل حق ہے، حقوق الوالدین، والدین کو راضی کرنا، ان کی نافرمانی سے بچنا۔ دیکھیں، ایک ہے وہ نافرمانی جس میں اللہ کی نافرمانی آ رہی ہو، اور اس نافرمانی کو کرتے ہوئے بندہ یہ کہے کہ میں والدین کی اطاعت کرتا ہوں، تو وہاں تو والدین کی اطاعت نہیں کی جائے گی، کیونکہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہے خالق کی نافرمانی کرتے ہوئے۔ تو اللہ کی نافرمانی اگر ہو رہی ہے اور اس کے ضمن میں کوئی والدین کی فرما برداری کر رہا ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ والدین تو اس دنیا میں آنے کا سبب بنے ہیں، خالق تو اللہ کی ذات ہے، پیدا تو اللہ نے کیا ہے، زندگی تو اللہ نے دی ہے، تو اللہ کا حق مقدم ہے۔ لیکن والدین کے حقوق کو ادا کرنا، ایسے حقوق جس میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی، کسی کا حکم اس طرح ماننا کہ جس کو مانتے ہوئے آدمی اللہ کو ناراض نہ کرے، تو وہ حکم دیکھا جائے گا وہ حکم کیسا ہے۔ اگر وہ حکم دینی عمل سے مطابقت رکھتا ہے، فرض واجب کے قبیل سے ہے، تو اس کو کرنا چاہیے، اور اگر وہ عمل ایسا ہے جس کو کرنا لازم نہیں تو وہاں اختیار ہے۔ اب والدین اگر کوئی ایسی بات کہتے ہیں جو عام زندگی کی ہے، ایک مشورے کی چیز ہے، تو مشورے کا حکم الگ ہوگا، لیکن ایسی بات کہتے ہیں جہاں پر اس حکم کو ماننے سے آدمی کی دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے، تو وہاں پر ان کی بات کو ماننا ضروری ہے۔ اس فرق کو علماء سے جا کے پوچھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ ہم والدین کی فرما برداری کو جتنا کر سکتے ہیں اس کا اہتمام کریں۔ اچھا، بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں
کہ ہمارے والدین تو دنیا سے رخصت ہو گئے اور اب ہم نے زندگی میں جو ان کا حق ادا کرنا تھا نہ کیا، اب کیا کریں؟ تو اس کا بھی حل شریعت نے دیا ہے کہ ان کے جانے کے بعد ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات منقول ہے کہ وہ اپنے والد کے لیے اور اپنے استاذ کے لیے ہر نماز کے بعد دعا کیا کرتے تھے۔ میں نے اپنے شیخ و مرشد عارف باللہ حضرت واصف منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، حضرت فرماتے تھے کہ میں نے اپنے ذمے یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ ہر ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت اضافی والدین کی ایصال ثواب کے لیے پڑھتا ہوں، چاہے سفر میں ہوں چاہے حضر میں ہوں، گھر پر ہوں یا گھر سے باہر ہوں، پاکستان میں ہوں یا پاکستان سے باہر کسی تبلیغی سفر میں ہوں۔ مقصد یہ تھا کہ والدین کو ایصال ثواب پہنچتا رہے۔ تو اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس سے والدین کے حق میں نافرمانی ہوئی ہے تو وہ بعد میں ان کو ایصال ثواب کرتا رہے گا، تو اس صورت میں انشاءاللہ کل قیامت میں وہ فرما برداروں میں شمار ہوگا۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو اللہ نے والدین کی نعمت سے نوازا ہے۔ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو چاہیے کہ ان کی قدردانی کریں، ان کا ادب اور احترام کریں، ان کی نافرمانی سے بچیں، ان کی دعاؤں کو لیں۔ والدین صاحبان ہیں، جب تک وہ سر پر ہیں دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، جب وہ صاحبان ہٹ جائے گا تو ایسے حالات اور پریشانیاں سر کے اوپر پڑیں گی کہ بس اللہ ہی بچائے۔ اس صاحبان کو ضائع نہ کریں، اس کی ناقدری نہ کریں، اس کو اپنے لیے سعادت سمجھیں۔ اگر والدہ یا والد وہ بستر پر بھی ہوں اور کوئی کام نہ بھی کر سکتے ہوں تو وہ لیٹے لیٹے اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں اور اولاد کے مسئلے حل ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ آج کل بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے والدین وہ بستر پر آ گئے، اب ہمیں ان کی خدمت کرنی پڑ رہی ہے اور ہم ان کی خدمت میں لگے رہیں گے تو ہم اپنے کام کیسے کریں گے؟ اچھا، دوسری طرف پھر جب بیٹے کی شادی ہو جائے تو اس کے جو گھر والے ہیں، بیوی ہے اور دوسرے بچے وغیرہ ہیں، تو بعض اوقات وہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی ہم کیسے جو ہے وہ اپنے دادا ابو کی اور دادی امی کی ہم خدمت میں لگیں، اور ان کے تو یہ بھی مسئلہ ہے، یہ چڑچڑاپن ہے، فلاں نہ ہو گیا فلاں نہ ہو گیا۔ تو انسان ہے، دماغ میں باتیں آتی ہیں، سنتے 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 ایک وقت آ کر وہ پھٹ پڑتا ہے۔ دیکھیں، انہوں نے جو کہا وہ ان کا ایک تاثر تھا، ہمارا کام تو ان کو سمجھانا، لیکن ہم اپنے والدین کے سامنے خاموشی اختیار کریں، سکوت اختیار کریں۔ یاد رکھیں کہ یہ والدین آج عمر کے اس درجے کو پہنچ گئے ہیں، کل آپ نے بھی اس عمر کے درجے کو پہنچنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں والدین کی قدردانی نصیب فرمائے، ان کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ www.darsequran.com